اور قربانی کے بھی۔ حج تو مخصوص جگہ پر ہوتا ہے، لیکن قربانی سارے عالم میں کی جاتی ہے۔ جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو قربانی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، اور جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں اس کے اندر دیگر عبادات کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو 10 ایام شروع میں ہوتے ہیں قربانی سے پہلے، 9 ایام اور پھر وہ 10واں دن، ان کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان 10 دنوں کا، والفجر ولیال عشر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے فضیلت مآب ایام ہوتے ہیں۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہاں سے لے کر 10 ایام اور پھر اس کے بعد جو ایام تشریق یعنی قربانی کے ایام کہلاتے ہیں، وہ ایام، یہ سب بڑے مبارک اور بڑے مقدس ایام ہوتے ہیں۔ ان کے اندر عبادت کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو دیگر ایام میں زیادہ محبوب ہو، یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو ابھی وہ قربانی کے ایام ہمارے سامنے آنے ہی والے ہیں، اور اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ قربانی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی جائیں۔ سب سے اول تو یہ جان لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کا یہ سلسلہ جو اسلام کے اندر ہے، وہ اسلام ہی میں نہیں بلکہ اسلام سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دوروں میں بھی تھا۔ بلکہ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا ذکر اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم کے دور ہی سے ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے باپ ہیں۔ دنیائی انسانیت میں سب سے پہلے اللہ نے انہی کو جنم دیا تھا، انہی کو دنیا میں سب سے پہلے بھیجا گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جس وقت سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور ان کی شریعت دنیا کے اندر آئی ہے، اسی دور سے اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی تقریباً ہر شریعت کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ تورات پڑھتے ہیں جو آج کی محرف تورات ہے، تو اس کے اندر بے شمار مواقع پر متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے دوروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں قربانی ہوتی تھی۔ کئی انبیاء کا ذکر ملتا ہے، اس کے اندر قربانی ان کے کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے لوگوں اور ان کی امتوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں قربانی کا سلسلہ ایسا تھا کہ جس آدمی کو قربانی کرنی ہوتی تو وہ جانور کو لا کر ایک قربان گاہ پہ رکھ دیتا تھا، یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں یا جہاں چاہے قربانی دی جائے، بلکہ اس کے لیے مخصوص جگہ مقرر ہوتی تھی۔ اس مخصوص جگہ میں جس کو قربان گاہ کہا جاتا تھا، وہاں لا کر جانور کو رکھ دیا جاتا تھا،
اور اللہ نے ایک قانون اس وقت میں لاگو کر دیا تھا کہ جس کی قربانی اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی، منظور ہوگی، پسندیدہ ہوگی، آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اس کے جانور کو جلا کے چلی جائے گی۔ جانور اگر جل کر خاک ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور جب آگ نہ آئے اور جانور یوں ہی پڑا رہے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ یہ سلسلہ ایک طویل زمانے تک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ تورات کے اندر مختلف جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ لوگ لاتے تھے، قربان گاہ پر قربانی کا جانور چھوڑ جاتے تھے اور اللہ کی طرف سے آگ آ کر ان کو جلا دیتی تھی۔ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے، اور اگر قربان گاہ پر چھوڑنے کے باوجود آگ نہ آئی تو سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے نزدیک اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ سلسلہ طویل زمانے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا اس میں یہ صورت جو ہمارے ہاں رائج ہے، یعنی جانور کی قربانی اس طرح دی جاتی ہے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، خود بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا اور شریعتوں کے اندر بھی لاگو رہا۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک طویل زمانے تک وہ سلسلہ بھی رہا، بلکہ میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قربان گاہ پر رکھنے کے بعد آگ آ کے جلاتی تھی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم کے بہت بعد کا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں سلسلے اللہ کے ہاں جاری تھے، ایک طرف جانور کو قربان کرنے کا اور اس کو تقسیم کرنے کا یا اس کو کھانے کا، اور دوسری طرف وہ سلسلہ کہ آگ آئے اور جلا کے چلی جائے۔ دونوں سلسلے شریعتوں کے اندر لاگو رہے۔ کسی سلسلے میں کسی شریعت کے اندر اللہ نے اس کو لاگو کیا تو کسی شریعت کے اندر اللہ نے اس کو لاگو کر دیا۔ اور ہماری شریعت کے اندر یہی ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ خود استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھاپے کے دور میں دعا کی تھی، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اور جب وہ شیرخوارگی کے عالم میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی والدہ کو لے جا کر مکے کی وادیوں میں چھوڑ دینے کا حکم دیا، جس کا تفصیلی واقعہ اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں۔ وہاں پر وہ بڑھتے رہے اور جب 7 برس یا 8 برس اور بعض لوگوں کے مطابق 10 برس یا 13 برس کے ہو گئے، یعنی روایات میں اختلاف ہے، بعض میں ہے کہ 7 برس کے تھے، بعض میں ہے کہ 8 برس کے تھے، بعض میں 10 کا ذکر، بعض میں 13 کا ذکر، 12 نابالغ تھے وہ۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق جب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کام کاج کرنے کے لائق ہو گئے تھے، اور ایسا بچہ 8-10 برس کا ہوتا ہے، تو اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب کے اندر حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن خواب دیکھا اور وہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، تو 8 ذی الحجہ کو انہوں نے خواب دیکھا اور صبح میں اٹھ کر یہ سمجھا کہ شاید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں قربانی کروں جانوروں کی،
चुनाचे उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह के लिए कुर्बानी किए। दूसरे दिन सोते हैं 9 ज़िलहिज्जा को, यानी 9 ज़िलहिज्जा की रात को, और इस्लाम में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। 9 तारीख का मतलब रात पहले आएगी और जब सुबह होगी तो वो 9 तारीख होगी। और हमारे यहां उर्फ के अंदर ऐसा है कि 9 तारीख बोले तो समझेंगे 9 तारीख गुजर गई। 9 तारीख रात जो होती है तब से शुरू होती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 8 तारीख को ख्वाब देखा था और 8 ज़िलहिज्जा सुबह उठने के बाद कुर्बानी का जानवर अल्लाह के लिए कुर्बानी कर दिया और 100 ऊंट कुर्बान किए। फिर रात में सोए और वो 9 ज़िलहिज्जा की तारीख थी, तो फिर वही ख्वाब देखा कि उनको हुक्म दिया जा रहा है कि अपने बेटे को ज़बाह कर दे। उन्होंने यही सोचा कि शायद अल्लाह का मतलब है मजीद जानवरों को कुर्बानी कर। लिहाजा सुबह उठने के बाद उन्होंने जो 9 तारीख थी ज़िलहिज्जा की, मजीद 100 ऊंट कुर्बान कर दी। और फिर जब रात आई वो 10 ज़िलहिज्जा की, तो फिर उन्होंने वही ख्वाब देखा। तो तब उनको समझ में यह आया कि अल्लाह का मकसद जानवरों की कुर्बानी कर देना ही नहीं है, बल्कि अल्लाह का मतलब है कि मैं बजाते खुद अपने बेटे को ज़बाह कर दूं। बड़ी अजीब और गरीब आजमाइश थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह उठे और फिर उसके बाद बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है, इन्नी अज़बाहुका, मैं तुझको ज़बाह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, क्या राय है तेरी? फंजुर माज़ा तरा, क्या राय है तेरी, बता। इस्माईल अलैहिस्सलाम जो उस वक्त में 8 बरस, 9 बरस, 10 बरस या 11, 12 के अंदर के बच्चे थे, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से अर्ज किया कि अब्बा जी, इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया गया है आप उसको पूरा कर दीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वाले लोगों में से पाए। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह का हुक्म आ गया था तो उन्होंने बाप से, बेटे से राय क्यों दरियाफ्त की और ये क्यों कहा फंजुर माज़ा तरा, देख तेरी क्या राय है? इसका जवाब यह है कि राय नहीं मांगी थी, बल्कि बेटे का इम्तिहान लिया था। मैंने बेटे को तरबियत देकर तौहीद पर, अल्लाह की मोहब्बत पर, अल्लाह के इश्क पर इसको तरबियत देकर मैंने फरमान चढ़ाया, माहौल उनके लिए कायम किया था, अल्लाह वाला निजाम घर का कायम किया था, अल्लाह वाला, अल्लाह के घर के पास में इनको रखा और तरबियत दी। अब क्या ये इस काबिल हो गए हैं या नहीं हुए कि वो अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए? ये मकसद था। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे से यूं कहा, फंजुर माज़ा तरा, बेटा देख क्या राय है तेरी। आजमाना चाह रहे थे कि इसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत कितनी आ गई, अल्लाह पर मरने का जज्बा कितना आ गया। ये मतलब नहीं था कि अगर बेटा इनकार कर देता तो वो अल्लाह के हुक्म पर अमल न करते, अमल तो हर सूरत में करते, लेकिन बच्चों की तरबियत भी होती है और बच्चों की आजमाइश भी होती है, उनके दिल के अंदर के जज्बात को मालूम करने की कोशिश भी होती है। हजरत इब्राहिम ने जब बच्चे को यूं तरबियत देकर फरमान चढ़ाया था, वो चाह रहे थे कि मैं अपने बच्चे के जहन के अंदर की बात को पढ़ूं कि वो क्या। बेटे ने बिल्कुल ऐन मुताबिक जो कि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ रहे थे, ऐन उसी के मुताबिक जवाब दिया, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जी आप वो काम कर लीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है।
یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خاک کا ذکر